السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے کہانی لا رہی ہوں جس کا نام ہے معجزاتی بچہ۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ بہت عرصہ پہلے یروشلم میں ایک نیک عورت رہتی تھی۔ ان کا نام حسنہ تھا۔ ان کے شوہر کا نام عمران تھا۔ انہوں نے اللہ سے ایک بچے کی دعا کی اور عہد کیا کہ وہ بچہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہوگا۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ انہوں نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا جس کا نام مریم علیہ السلام رکھا گیا۔ جب انہوں نے مریم کو جنم دیا تو انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، کیونکہ صرف لڑکا ہی مذہبی کام کر سکتا تھا۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، مگر اللہ نے مہربانی سے لڑکی کو قبول کیا اور اسے پاکیزگی میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے لگیں اپنی والدہ کے عہد کے مطابق، تو مذہبی پیشوں کو ان کی اللہ کے لیے گہرا احترام اتنا پسند آیا کہ ان میں سے ہر ایک نے محسوس کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بننا بڑی عزت کی بات ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی شفقت میں پروان چڑھی۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے چچا تھے اور یروشلم کی عبادت گاہ کے سب سے بڑے پیشوا تھے۔ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کو محراب میں عبادت کرتے ہوئے دیکھنے جاتے، انہیں تازہ کھانا دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی اور وہ اس کے بارے میں پوچھتے، اے مریم، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، وہ جواب دیتی، اللہ جانتا، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اللہ کے نیک اور سب سے متقی خدمتگار کے طور پر ہوئی۔ حضرت مریم اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی اور جلد ہی ایک انتہائی نیک اور ایک پرہیزگار خاتون کے طور پر مشہور ہو گئیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، ہم نے انہیں تمام خواتین پر فوقیت بخشی۔ ایک دن جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے محراب میں اکیلی عبادت کر رہی تھی، اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ اللہ میری تم سے حفاظت کرے، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، جو بہت ڈری ہوئی تھی۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ دو اور اپنا راستہ لو، میں اللہ کا پیغام لے کر آنے والا ہوں، فرشتے نے جواب دیا، اور تمہیں ایک پاک بیٹے کے تحفے کی خبر دینے آیا ہوں۔ میں کیسے بیٹا لے سکتی ہوں؟ وہ حیران ہوئی، جبکہ میں کنواری ہوں، کسی مرد کے چھوئے بغیر۔ فرشتے نے مزید کہا، یہی تمہارے رب نے کہا ہے، میرے لیے یہ بہت آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور ہماری طرف سے رحمت بنائیں گے۔ اس کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بات سے بہت متاثر ہوئیں اور وہ سکون اور خوشی سے معمور تھیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حیران کن معجزے کے لیے تمام عورتوں میں سے ان کا انتخاب کیا تھا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو انہوں نے عبادت گاہ چھوڑ دی اور دور کسی مقام پر چلی گئیں۔ وہاں حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کو جنم دیا جس کا نام اللہ نے پہلے ہی عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کے ساتھ واپس لوٹیں تو ان کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں، مگر وہ خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ ہم پنگوڑے میں پڑے ایک بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس پر ننھے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلا معجزہ کیا۔ وہ اپنے مبارک ماں کے بازو میں لیٹے لیٹے بولنا شروع ہوئے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، میرے اوپر اس کی مہربانیاں ہیں، اس نے مجھے نماز میں ثابت قدم رہنے اور غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے میری ماں کے لیے مہرباں اور فرض شناس بنایا ہے، اس نے مجھے تکبر اور برائی سے پاک رکھا ہے۔ مجھے نوازا گیا جب میں پیدا ہوا اور مجھے نوازا جائے میری موت کے دن، اور مجھ پر اس کی رحمت ہو جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ننھے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزاتی الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ جوان ہوئے، اللہ نے اپنا پاک کلام تورات اور انجیل بخشی اور بہت دانائی عطا کی۔ ان کو بہت سے معجزے دکھانے کی طاقت بھی دی گئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے بہت سے معجزے دکھائے، مثلاً مٹی سے پرندے کا پتلا بنائے، جب ان پر پھونکتے تو وہ زندہ ہو جاتا، اندھوں کو بینائی دیتے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ ان کھلی نشانیوں کے باوجود بنی اسرائیل نے ان پر جادو کا الزام لگا کر ان کا انکار کیا۔ صرف مٹھی
بھر پیروکاروں نے ان کی پکار کا جواب دیا اور کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ایک دن ان کے پیروکاروں نے پوچھا کہ کیا اللہ جنت سے نعمتوں سے بھری ہوئی ایک میز اتار سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرو، عیسیٰ علیہ السلام نے خبردار کیا، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ مگر انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرشتے لذیذ کھانے سے بھری ہوئی میز نیچے لے کر آئے، جو کہ ایک منفرد معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی سال اپنا مشن جاری رکھا، مگر صرف چند لوگوں نے ان کی پکار کا جواب دیا۔ بنی اسرائیل نے انہیں صلیب پر چڑھا کر ہلاک کرنے چاہتے تھے، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو ہلاک کر دیا جو آپ عیسیٰ علیہ السلام جیسا دکھایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان صحیفوں سے تصدیق کی جو ان سے پہلے نازل کیے گئے تھے، اور لوگوں کو آخری نبی کے بارے میں بتایا۔ میں تمہاری طرف تورات جو پہلے بھیجی جا چکی ہے کی تصدیق کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ خبر دینے کے لیے کہ اے پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قصبے بیت الحم میں پیدا ہوئے جو یروشلم سے 5 میل جنوب میں ہے، اور الناصریہ میں پلے بڑھے اور زندگی گزاری، وہیں سے وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ قیامت کے دن سے پہلے حضرت عیسیٰ کی زمین پر واپسی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ قرآن مقدس میں دل موہ لینے والی کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں مہم جوئی سے بھرپور ہونے کے علاوہ مذہب کی تعلیمات اور عبادات پر بھی مشتمل ہیں، جو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور عقیدت ظاہر کرتی ہیں، اور یہ وضاحت کرتی ہیں کہ وہ ہم سے اپنا پیروکار اور اپنا مخلص غلام ہونے کے بعد کیا طلب کرتا ہے۔ تو امید ہے ویورز آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔